خود جنہوں نے پسند کیا کہ وہ شٹل کاک بنیں گے. تو اگر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو ان کے لیے چیزیں کم بری ہو سکتی ہیں. مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. 3 رکنی وفتہ ایک اچھا کام پی ٹی آئی نے پتہ کیا کیا. اب دیکھیے سیاسی بحران اور ہم آہنگی ان کے فروغ کے لیے میں انتقام لینے والا آدمی نہیں ہوں لیکن احتساب ہوگا. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. ملاقات اور مفاہمت کا دوسرا مرحلہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. صدر پاکستان کی کہا یہ جا رہا ہے کہ کوششیں رنگ لائی ہیں. اچھا، یہ کوششیں صدر پاکستان کی تو شاید کم ہیں. یہ کوششیں جو درمیان میں ہیں ان کی یاد ہیں، جنہوں نے پسند کیا کہ وہ شٹل کاک بنیں گے، یہاں جائیں گے پھر وہاں جائیں گے، ادھر سے ادھر بھیجا جائے گا، ادھر سے ادھر بھیجا جائے گا. تو ان کی کوششیں اچھی خاصی ہیں. اور کیا آپ یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں؟ نہیں، وہی میں کہہ رہا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ خود کر رہے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش موجود ہے. اور پھر ایک طرف تو خواہش ہوگی ہی کیونکہ حالات برے ہیں، تو دوسری طرف بھی اگر خواہش موجود ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اس پر آگے بڑھیں جو ہم بیسیکلی بات کریں. اس سے پہلے شاہین شاہ آفریدی جی، ان کی جو شادی کی تقریب ہوئی ہے، جو ولیمہ ہوا ان کا اسلام آباد میں، اس میں اور اس کے علاوہ ایک دو اور مواقع پر کچھ اہم ترین شخصیات کی کچھ گفتگو سامنے آئی ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ پیش رفت ہو رہی ہے. اس میں یہ پتہ چل رہا ہے، جملہ یہ ہے کہ امید رکھیں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو اگر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ باتیں بابر اعظم نے تو کہی نہیں ہوں گی. تو دیکھیے اس وقت چیزیں بری وہ کس کے لیے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بری ہیں، اور تو ویسے ہی بری ہیں، کافی بری ہیں. تو اگر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو ان کے لیے چیزیں کم بری ہو سکتی ہیں. مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. تو یا تو کم بری ہو سکتی ہیں، بہتر ہو سکتی ہیں. بہتر ہو گئی تو بلے بلے، اور اگر کم بری ہو گئی تو بھی بیٹر، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو یہ وہ والا حال ہے، ایک بلہ تو رہے گا. ہاں، تو یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے خبر آ رہی ہے. یہ ابھی چونکہ نام نہیں لیا جا سکتا تو اس لیے 2 سے 3 بہت اہم شخصیات کی جو گفتگو ہوئی ہے مختلف محافل میں وفاقی دارالحکومت میں، یہ اس کا کرکس ہے. اب ہم واپس اپنی خبر کی طرف آئے تھے. محمد علی درانی صاحب انہوں نے عارف الوی صاحب سے پھر ملاقات کی ہے. پہلے عارف الوی صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد پھر انہوں نے ملاقات کی اسد کیسر صاحب سے. اور اس میں رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے جو عمران خان صاحب کی جماعت کے ترجمان ہیں. تو اس ملاقات میں جو پاکستان تحریک انصاف نے ملاقات کے بعد ایک اچھا کام یہ کیا، 3 رکنی وفتہ ایک اچھا کام پی ٹی آئی نے پتہ کیا کیا. پی ٹی آئی نے محمد علی درانی سے ہونے والی ملاقات کا اعلامیہ جاری کیا ہے. اور اعلامیہ جاری ہونے سے ہوا یہ کہ کیا ہوا، ملاقات میں کیا بات ہوئی، عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے نا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں، قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں. وہ ختم ہو گیا، پی ٹی آئی نے بتا دیا. اعلامیے کے مطابق ملاقات میں قومی ہم آہنگی و یکجہتی کے لیے محمد علی درانی کی جانب سے پاکستان، جمہوریت اور فوج کے حوالے سے مرتب کردہ نکات کی اہمیت و افادیت پر اصولی اتفاق کیا گیا. واہ واہ واہ، دوبارہ پڑھیں اس کو دوبارہ پڑھوں. اعلامیے کے مطابق ملاقات میں قومی ہم آہنگی و یکجہتی کے لیے محمد علی درانی کی جانب سے پاکستان، جمہوریت اور فوج کے حوالے سے مرتب کردہ نکات کی اہمیت و افادیت پر اصولی اتفاق کیا گیا. 3 چیزیں ہیں اس میں، پاکستان، جی، جمہوریت اور فوج. محمد علی درانی صاحب نے اس حوالے سے کچھ نکات بتائے. ان نکات کی اہمیت اور افادیت سے پاکستان تحریک انصاف نے مکمل اتفاق کر لیا. ٹھیک ہے، تو مکمل اتفاق کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. وفد کی جانب سے ملک میں سیاسی ہم آہنگی کے فروغ اور بحران کے حل کے لیے محمد علی درانی کی کوششوں کا اعتراف کیا. اب دیکھیے سیاسی بحران اور ہم آہنگی ان کے فروغ کے لیے اعتراف کیا گیا ہے محمد علی درانی کی کوشش. محمد علی درانی تو نہیں کر رہے ہیں. تو محمد علی درانی صاحب جو ہیں
یہ ابھی اس خبر میں جو زبیر علی خان نے، ینگ جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے، اور بی نیوز میں جو ایڈیٹر رپورٹنگ ہے، جی تو انہوں نے خود یہ خبر نکالی ہے. تو زبیر نے ایک چیز بڑی مزیدار لکھی ہوئی ہے اس خبر میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ محمد علی درانی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے پتے چھپا کر رکھے ہیں، پوری طرح سے شو نہیں کیے. اچھا، یہ کیا بھی نہیں چاہتا، تو پوری طرح سے انہوں نے اپنے پتے شو نہیں کیے. دوسرے ملاقاتی کو تو یہ پتا ہوگا نا یہ کس کے پتے ہیں. بالکل پتا ہوگا، ڈیفینیٹلی پتا ہوگا. جب یہ آپ کو، مجھے اور سب کو پتا ہے تو پھر یہ ان کو بھی پتا ہے جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو محمد علی درانی صاحب جو ہیں اس میں وہ میسیجنگ کا کام کر رہے ہیں اور میسنجر کا کام کر رہے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، محمد علی درانی صاحب وہ ادھر ادھر جا کر چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. درانی صاحب پچھلے گزرسے میں یہ کوشش پہلے کر چکی جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، تب انہوں نے کی تھی. اور تب بھی درانی صاحب جو ہیں وہ ہر طرف مل رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس وقت بحران میں تھے ان کے حالات بدل گئے تھے. اور اس وقت جو بحران میں ان کے حالات بدلیں گے. اچھا، ان کے حالات بدلیں گے. اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہے تو پھر اس کو ایسے دیکھیے کہ ایک صاحب نے اس روز جب پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے منمنانے کو رکھا ہوا ہے، کیا ہے، خواجہ طارق رحیم صاحب. جی تو طارق رحیم ایڈوکیٹ، ٹھیک ہے، ان کو منمنانے کے لیے رکھا ہوا، ججز بول رہے ہیں، وہ بیچارے بول بھی نہیں پا رہے تھے. ہم سب اس پہ لگے ہوئے تھے، اور فلیٹیز ہوٹل لاہور میں میاں نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے. اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ احتساب ہوگا. میں انتقام لینے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن احتساب ہوگا. اچھا، میاں صاحب نے مٹی پاؤ نہیں چلے گا یہ بتا دیا. تو اس کے فوری بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آئے تھے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس لندن چلے گئے ہیں. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لندن پیغام لے کر گئے ہیں. اب یہ پیغام جو ہے وہ کیوں ان کو جانا پڑا؟ میاں صاحب نے جو تقریر کی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب کا، جنرل فیض حمید صاحب کا احتساب ہوگا اور جج صاحبان کا اعتراف ہوگا، یعنی ثاقب نثار صاحب کا، آصف سعید کھوسہ صاحب کا، غالباً شیخ عظمت سعید صاحب کا، ان شخصیات کا میاں صاحب احتساب کریں گے. 4 ججز کا اور 2 جرنیلوں کا. تو یہ میاں صاحب کو کرنا تھا. اب اگر یہ میاں صاحب نے کہا ہے تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب واپس چلے گئے. ان لفظوں کے بعد گئے. سب کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب کو اب شہباز شریف صاحب بتانے گئے ہیں. نصرت جاوید صاحب نے کیا کہا تھا؟ بندے دے پتر بن کے آؤ. یہ شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا ہے کہ میاں صاحب کو، میاں صاحب آئیں گے تو اس کے بعد کیا جیل میں سیدھا چلے جائیں گے؟ نہیں، دیکھیے میاں صاحب کو آنے سے پہلے حفاظتی ضمانت اگر ملے گی، آنے سے پہلے وہ کیسے مل سکتی ہے؟ وہ تو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. ایبسکانڈر کو عدالت کے سامنے خود کو سرنگو کرنا پڑتا ہے، سپرد کرنا پڑتا ہے، قانون کے رحم و کرم پہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہو سکتا ہے اس کا. لیکن اسحاق ڈار صاحب کو ملی تھی، سلیمان شہباز صاحب کو ملی تھی، ہتھکڑی لگی تھی. بالکل نہیں، ہتھکڑی تو نہیں لگی تھی. تو میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کے کیس میں یہ ممکن ہے. یہ تب ممکن ہے جب میاں صاحب اس پیغام کو سمجھ لیں جو پیغام لے کر شہباز شریف صاحب گئے ہیں. اگر اس پیغام کو میاں صاحب نہیں سمجھتے تو پھر میاں صاحب کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا. میاں صاحب کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا اگر میاں صاحب اس پیغام کو نہیں سمجھتے. اچھا، اس کے بعد جو ممکنہ نتائج ہیں میاں صاحب جب آئیں گے تو یہ کب دیکھیں گے ہم؟ دیکھیے، ممکنہ نتائج کا مطلب کیا ہے؟ ممکنہ نتائج کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب پاکستان آ جائیں اور میاں صاحب کو ہتھکڑی وغیرہ نہ لگے، میاں صاحب جیل نہ جائیں اور میاں صاحب جاتی عمرہ چلے جائیں، ایک خطاب وطاب بھی کر لیں اور جاتی عمرہ چلے جائیں. ایک یہ ممکنہ نتیجہ تو نہیں بنیں گے. نہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے نا. ایک یہ ممکنہ نتیجہ ہے. دوسرا ممکنہ نتیجہ یہ ہے کہ دعویٰ کیا ان صاحب نے جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے نکال کے باہر کر دیا، لطیف کھوسہ صاحب نے. جی لطیف کھوسہ صاحب نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ عمران خان 2-2.5 ہفتے، وہ کہتے ہیں لکھ لو، 2-2.5 ہفتے میں عمران خان باہر ہوں گے. دوسرا ممکنہ نتیجہ یہ ہے وہ جب میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے اس کے تو کچھ پری ریکوزٹس ہیں. اس سے پہلے تو الیکشن بھی ہونا ہے نا. جی، اس سے پہلے کی تاریخ آنی ہے. ہاں، تو ممکنہ نتائج میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ یہ تو سبھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ بولو پینسل انقلاب کینسل. میاں صاحب کی واپسی بھی کینسل کر رہے ہیں بعض لوگ. تو میاں صاحب 21 اکتوبر کو اگر نہیں آتے اتنے بڑے اعلانات کے بعد
کہ جلسے بھی ہو گئے, نعرے بھی لگ گئے, اور میاں صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے. اگر میاں صاحب اتنے بڑے اعلانات کے بعد 21 اکتوبر کو نہیں آتے تو پھر کیا رہ جائے گا, مطلب کیا بچے گی؟ مطلب ایک تو ویسے ہی نہیں بچی, لیکن کیا بچ جائے گی اور کیا رہ جائے گی؟ تو میاں صاحب کی تو ویسے ہی فیتی ہو چکی ہے. میاں صاحب کے پاس کیا ہے کھیلنے کے لیے؟ میاں صاحب کے پاس کھیلنے کے لیے دیکھیے, عمران خان صاحب کے پاس کھیلنے کے لیے بیٹ ہے, اس سے ساری زندگی کھیلتے رہے, ابھی بھی بیٹ ہے ان کے پاس. میاں صاحب کے پاس کھیلنے کے لیے اگر شیر ہے تو شیر سے کھیلا نہیں جاتا, اور اگر وہ اسٹفڈ شیر ہو تو میاں صاحب کے پاس کھیلنے کے لیے ایک اسٹفڈ شیر ہی ہو سکتا ہے. میاں صاحب کے پاس کھیلنے کے لیے سب کچھ بھی نہیں ہے, میاں صاحب کو بتا دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے. اور شیر بھی پنجرے میں, اگر میاں صاحب اپنے آپ کو شیر سمجھ رہے ہیں تو دیکھیے میاں صاحب اس وقت انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کے اس فیز کو, تو وہ اس فیز کو انجوائے کر لیں, یہ کہا گیا ہے میاں صاحب سے. میاں صاحب زیادہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ وزارت عظمیٰ چوتھی بار میاں صاحب کو وہ چاہیے, لیکن اس بات کے امکانات بہت تھوڑے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں بیہائنڈ دا بارز, یہ ابھی بھی کم سے کم جو ہے وہ دسمبر تک تو چلے گا. ہم کیا بات کر رہے ہیں, تو اکتوبر, نومبر اور دسمبر کا اگر کچھ وقت اور آ جاتا ہے تو عمران خان صاحب اگر بیہائنڈ دا بارز ہیں تو یہ تو پھر 2 مہینے پلس کی بات ہے. ٹھیک ہے, انتخابات کا اگر انتخابات جنوری کے آخر میں ہو رہے ہیں مان لیجئے, تو عمران خان صاحب تب باہر آئے تو پھر طوفانی الیکشن مہم چلانی ہوگی عمران خان صاحب کو, وہ پہلے چلا چکے ہیں, ایسا کر ٹھیک ہے. میاں صاحب کو بھی اگر اس وقت موجود ہوں اور طوفانی الیکشن مہم چلانی پڑے, کہہ رہے ہیں میاں صاحب بھی نائل ہو, عمران خان صاحب بھی نائل ہو, اور دونوں مہم چلا رہے ہیں, یعنی دونوں کی جماعتیں مہم چلا رہی ہوں اور وہ تھوڑا بہت بول رہے ہوں یا تھوڑا بہت دونوں کا پیغام چل رہا ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ اٹس اے وکٹری فار عمران خان. اچھا ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی, اجازت دیجیے, اللہ.